बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान का आपस में क्या गठजोड़ है। पाकिस्तान और तालिबान के हवाले से इस वक्त बहुत बातें चल रही हैं और मैं इसको दुश्मन की नाकाम पॉलिसीज़ का शाखसाना कहूँ या मैं इसको आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और महाज़ाराई की सूरत हाल कहूँ या मैं इसको कोई ऐसी सूरत हाल कहूँ कि जहाँ पाकिस्तान को किसी ऐसे इलाके में घसीटने की तैयारी की ख्वाहिश रखते हैं आपके दुश्मन, आपके वो मुखालिफिन कि जो पिछले 40 बरसों में वो कर नहीं सके, मगर कुछ कोशिशें ज़रूर वो करते रहते हैं। अभी भी उन कोशिशों को जारी रखा जा रहा है। अफ़गानिस्तान हम गए थे और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस हवाले से मैं एक बहुत खुशगवार वीडियो बनाऊंगी, मगर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जहां मुझे अपनी पेशा वराना फ़राइज़ के साथ साथ फिर वो एक प्रोपेगेंडा की नफ़ी करने के लिए एक वीडियो ज़रूर करनी पड़ती है। मैं बहुत माज़रत चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अफ़गानिस्तान के विज़िट पर अभी तक एक मुकम्मल वीडियो नहीं बना सकी, बनाऊँगी। पाकिस्तान, आपने नाज़रीन रिसेंटली देखा होगा, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, चाहे वो वॉरलॉर्ड्स हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे वो पॉलिटिकल शख्सियात हों। उसमें गुलबदीन हिकमतयार आप जानते हैं, उसमें अब्दुल्ला जानते हैं, आप अहमद शाह मसूद के भाई वली महसूद को जानते हैं, उनके बेटे जो हैं जूनियर मसूद, उनके साथ पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जो है वो मुसलसल राब्ते में है, उनको भी पाकिस्तान आने की दावत बारहा दी गई है। उस्ताद करीम खलीली आप जानते हैं, वो पाकिस्तान आए थे, उनकी बहुत आओ भगत यहाँ की गई। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी हुकूमत भी जानती है, अमरीकी अफवाज भी जानती हैं और दुनिया भर में तमाम ताकतों को पता है कि पाकिस्तान वो एक ऐसी क़ुव्वत है कि जो सिर्फ़ ख़ित्ते में एक बड़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन पर सिर्फ वाक़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे दिमाग पाए जाते हैं कि जो हकीकी तौर पर इस ख़ित्ते में अपनी इस स्ट्रेटिजिक लोकेशन को बजा तौर पर जायज़ तरीके से जस्टिफाई करने की अहलियत रखते हैं। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा हो या पाकिस्तान के मिलिट्री हुकाम हो, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक लोकेशन से दुश्मन कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं हैं, वो इस मामले से पूरी तरह आगाह हैं, वो उनके वार से बाखबर है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारतीय मीडिया की जानिब से, अफ़गान मीडिया की जानिब से ये बहुत शोर किया जाता रहा है कि पाकिस्तान के एक इशारे पर तालिबान ये कर देते हैं, पाकिस्तान वो के एक इशारे पर तालिबान वो कर देते हैं। पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड पीस की ख्वाहिश रखता है और वो रखता रहेगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में तमाम तर क़ुव्वतों को ऑन बोर्ड लेने का फ़ैसला किया, सिर्फ तालिबान को नहीं। उस कोशिश के अमल में, उस कोशिश के अंदर पाकिस्तान ने तमाम लोगों को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, उसमें तालिबान भी आए, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया गया, उनके सामने एक तरह का ब्रिज, जो गैप था वो ब्रिज किया पाकिस्तान ने। अफ़गान मीडिया की जानिब से मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी साथ साथ दिखाती हूँ। मुसलसल एक गलत, एक बेसलेस कैंपेन चलाई जाती रही और वो भारत जो कि ख़ुद अब दावे करता है कि मैं तालिबान से राब्ते में हूँ, इवन उन्होंने भी बड़ी कोशिश की मलाइन करने की, मगर अब वो भी झूठे दावे करते रहते हैं क्योंकि तालिबान की जानिब से डिनाई किया गया है कि उनका भारत से कोई वास्ता नहीं हुआ, ना कोई उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हुआ है डिप्लोमेटिकली। वो भी ये बात करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन करते रहे हैं कि पाकिस्तान, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के हुक्म के ग़ुलाम है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मुताल्लिक़ किस किस्म की कैंपेन्स जो हैं वो इस वक्त जारी की गई हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि जो हम अफ़गानिस्तान गए हैं तो उस दौरान क्या हुआ। हम जब अफ़गानिस्तान गए हैं तो वो कौन सी शख्सियत थी जिससे हम नहीं मिले। आप सुनकर हैरान होंगे कि गुलबदीन हिकमतयार जो कि ख़वातीन से मिलते ही नहीं हैं, उनके मुतालिक मशहूर है कि वो ख़वातीन से बातचीत भी नहीं करते ज़्यादातर, और मीडिया के ख़वातीन से भी वो अपने स्टाफ के ज़रिए राब्ते में रहते हैं। उन्होंने न सिर्फ हमारी दावत कबूल की मिलने की, बल्कि वो हमसे मिले भी। उन तस्वीर का मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब तक आप एक फ़ाइल फ़ोटो देख सकते हैं जो कि इस्लामाबाद में मैंने उनसे सवाल जवाब के दौरान बनाई थी। गुलबदीन हिकमतयार मिले हमसे हामिद करज़ई से क्वारंटीन में थे, मगर हमसे उनका टेलीफोनिक रब्ता था। हमने उनके जो नंबर 2 थे, जो कि फॉर्मर काबुल के गवर्नर भी थे, अलीज़ई साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। काबुल पहुँचते ही फरीदुन मोमंद
جن کے حوالے سے جن کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں ان سے بہت نفرت کی جاتی ہے، انہوں نے ہمیں ایک دن ملاقات پہ بلایا. آپ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے ہمیں ملاقات پہ بلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں دوبارہ کھانے پر بلایا. ایک دن وہ ہمارے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر اگلے دن کھانے پر وہ ہم سے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ بھول جایا جائے اگر، اور ہمیں واپس پاکستان آنے کا کہا جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان آئیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن کے، اپنے جوانی کے ایام 30 سال پاکستان میں گزارے ہیں. یہ صورتحال تھی. اس کے علاوہ صلاح الدین ربانی ایک بہت بڑا نام ہے افغانستان کی سیاست کا، اور دیکھا جائے تو تاجک جو وہاں پہ برادری ہے ان کے بہت بڑے رہنما ہیں. لطیف پدرام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا بھی ایک غالباً ہم زلفی کا تعلق ہے. احمد شاہ مسعود جو کہ بہت بڑا نام ہے افغانستان کے بہادر نوجوانوں کا اگر ذکر کیا جاتا ہے ہسٹری میں. اور افغانستان میں جب آپ کابل میں جاتے ہیں تو اتنے آپ کو کابل کی کرنٹ رجیم کی تصاویر نہیں ملتی جتنی احمد شاہ مسعود کی تصاویر ملتی ہیں. تو یہ بھی ایک تاثر ہمارا زائل ہوا کہ افغانستان پر ایک پشتون ایتھنیسٹی کا قبضہ ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. افغانستان میں ہزارہ برادری، ناردرن الائنس، تاجک برادری، ازبیکس، یہ سب ایک برابر کے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو یہ اکثر پی ٹی ایم کی جانب سے بھی جو تاثر دیا جاتا ہے لرو بریو افغان، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. افغانستان میں بہت سی ایتھنیسٹیز آباد ہیں، اور وہاں پر یہ کہنا کہ صرف وہ پٹھانوں کا ہے یہ بھی غلط ہے. پٹھان یقیناً میجورٹی میں ہیں، مگر وہاں پر باقی جو پائی جاتی ہیں ایتھنیسٹیز، باقی جو قومیتیں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پٹھان وہاں کے واحد قلم بردار ہیں. یہ بات. اس کے علاوہ ہماری افغانستان میں تمام تر میڈیا ہاؤسز میں ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں کے بعد ہم نے یہ طے کیا، میرے ساتھ میرے کولیگ تھے شاہد خان، اور ہم اکثر یہ بات کرتے تھے کہ جو تاثر ہم ذہن میں لے کر آئے تھے کہ افغانستان پہنچتے ہی ہمیں ہاسٹائلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں تھا. افغانستان کا ایک تاثر بنایا جاتا ہے. افغانستان میں میڈیا ایک تاثر بنا رہا ہے کہ افغانستان کے لوگ شدید نفرت کرتے ہیں پاکستان سے. اس کے اندر پھر اس کو فیول کرنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جیسے حمداللہ محب، اس میں ایک نام اور لیا جاتا ہے امراللہ صالح، ایک نام اور لیا جاتا ہے رحمت اللہ نبیل، اور یہ 2-3 ناموں نے وہاں پر سوشل میڈیا دفاتر کھولے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کر رہی ہوں جو مجھے لگا. عام افغان پاکستان سے جتنی محبت کرتا ہے شاید آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے. اگر سمیرہ خان 8 دن وہاں پر بغیر ایک کلا نما سیکیورٹی میں سرینا میں نہیں ٹھہری. سرینا میں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر ہم نے وہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا. ہم نے وہاں کی لوکل کمیونٹی میں یہ 8 دن گزارے ہیں، گلبہار کی ایک عام سی سوسائٹی میں، کہ جہاں پر 8 دن ہم نے اس ریزیڈینشیل ٹاور میں گزارے. ہم جاتے تھے، بازاروں میں کھاتے پیتے تھے. تصاویر آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ. ایسا کوئی وہ وہاں مقصد نہیں تھا، نہ مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا، نہ ہمیں کسی نے لائف تھریٹس دی. ہاں، وہ شہر اس وقت گہما گہمی کا ضرور شکار ہے. وہاں لوگوں کو یہ ضرور خوف ہے کہ امریکی چلے جائیں گے تو ہم پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، طالبان آ رہے ہیں. ہر چیز کا ایک سیاسی حل ہوتا ہے، اور یہی وہ سیاسی حل ہے جس کے لیے پاکستان نے تمام تر آل انکلوسیو سولوشن کے لیے تمام تر لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ وہ سولوشن ہے کہ جس میں گلبدین حکمتیار، عبداللہ، ولی محسود، کریم اللہ، استاد کریم خلیلی اور بھی بڑے بڑے نام، حامد کارزئی کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی ہے. اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سینئر لیول کے ڈپلومیٹس اور سینئر لیول کے صحافی اور سینئر لیول کے حکومتی اراکین، پارلیمنٹیرینز، ان کو بلایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، ان سے بات چیت کی گئی. یہی ہوتی ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی، یہی ہوتی ہے ڈپلومیسی جو پاکستان ابھی کر رہا ہے. آپ عمر داؤدزئی صاحب جو کہ اسپیشل انوائے ہیں، صدر جو ہیں افغان صدر اشرف غنی کے، ان کے خاص انوائے ہیں، خاص سفیر ہیں پاکستان کے لیے. میں نے ان کا انٹرویو کیا، آپ کے ساتھ میں وہ ڈسکرپشن میں وہ لنک شیئر کروں گی. پاک افغان یوتھ فورم کس لیے اتنی کوششیں کر رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. کون پیدا کر رہا ہے؟ حمداللہ محب جیسے کیریکٹرز. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف پچھلے مہینے وزٹ کر کے آئے، سب کچھ ٹھیک تھا.
صدر اشرف غنی ٹھیک تھے, بہت خوش ہوئے ان کے ساتھ ملاقات میں. جنرل کارٹر تھے ان کے جو انگلستانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے, وہ تھے, سب کچھ ٹھیک تھا. اچانک ننگرہار جاتے ہیں, گوشتے گاؤں میں حمداللہ محب بتائے بغیر کسی کو وہ بیان داغ دیتے ہیں, اور جن کا گاؤں ہے, جن کی ٹیریٹری ہے, فریدون مومند, ان سے میں خود مل کر آئی, ان کو نہیں اچھا لگا یہ بیان. وہ خود کہتے ہیں مجھ سے ملاقات میں کہ حمداللہ محب نے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر, ہمیں اعتماد میں لیے بغیر یہ بیان دیا ہے, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. اور یہی حالت اشرف غنی صاحب کی تھی, ان کو یہ بیان پسند نہیں آیا, اور پھر ان کی اس حرکت پر ان کو بہت ڈانٹ پلائی جاتی ہے. امراللہ صالح جب چیف آف آرمی اسٹاف مل کر آتے ہیں تو اس کے بعد سے ان کا کوئی بیان پاکستان کے خلاف نہیں آیا. یعنی کوئی ایک بندہ ایسا ہے افغان کوارٹرز میں جو کہ بھارتی اشاروں پر یا بھارتی اشاروں کنایوں پر یا اجیت دوال کی خواہش پر یا کسی اور کی خواہش پر یہ بیانات دیتے, مگر اس کو پورے افغانستان کی ان کی وہ نہ سمجھا جائے, رائے نہ سمجھا جائے. میں نے اپنی ذاتی رائے آپ کے ساتھ شیئر کی, کچھ تصاویر بھی آپ کو میں اپنے کابل وزٹ کی دکھاتی ہوں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میں ٹویٹر پر بھی شیئر کرتی رہی ہوں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یقیناً. یہاں پر بات چیت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے بیانات میں اگر آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان, انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس بیان دیا کہ پاکستان امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دے رہا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نہیں دے رہا, مگر بھارتی میڈیا میں, افغان میڈیا میں اس چیز کو اچھالا گیا کہ پاکستان کرم ایجنسی میں پارا چنار کے آؤٹ اسکرٹس میں امریکہ کو فضائی اڈے دے رہا ہے, جو کہ اب ہر طرح سے وہ خبر غلط ثابت ہو چکی ہے. ساتھ ہی یہاں پہ شاہ محمود قریشی نے ایک اور اپنے بیان میں کہا. پھر ون ٹی وی کا ایک جو سٹیٹمنٹ آیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. طالبان اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے کہا, وی ڈونٹ ہیو اے اسپیشل ریلیشن شپ ود پاکستان دیٹ ہیز بین کلوزلی آئیڈینٹیفائڈ. آر لیڈرشپ از ان آر اون ہینڈز. آر لیڈرشپ از ان افغانستان ناٹ ان کوئٹہ. ذبیح اللہ مجاہد اسپوکس پرسن ہے طالبان کے, اور ان کا یہ بیان بہت آؤٹ اسپوکن ہے, جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان یا ہمیں کنٹرول کر رہا ہو یا کسی طرح کی ایسی بات ہے. یہ سراسر غلط فہمی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان ہیز نو اسپیسیفک انفلوئنس آن افغان طالبان. اس کے بعد وہ ایک اور جگہ بھی یہ کہتے ہیں, پاکستان کین اونلی پلے کنسٹرکٹیو رول اونلی اف دیر از اے لیڈرشپ ان افغانستان ہو کین نیگوشیٹ دا پیس پروسیس. یعنی پاکستان رسپانسبلٹی لیتا ہے لیکن صرف اس کی کہ افغان آل انکلوسیو سولوشن ہو, کسی ایسی چیز کی نہیں کہ وہ طالبان کو بھی لیڈ کرتا ہے. پاکستان ول ناٹ ٹیک رسپانسبلٹی اف بلیمڈ فار ڈیٹیریوریٹنگ افغان پیس پروسیس. اور اس میں شاہ محمود قریشی جو ہے ان کا بیان بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. انہوں نے ایک اور پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ پاکستان ہیز نو فیوریٹس ان سائڈ افغانستان, وی اسٹینڈ ود دی ایسپائریشنز آف افغان پیپل. اب پیچھے کیا رہ گیا بات کرنے کا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے کون کیا بات نکالنا چاہ رہے ہیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر اسٹیٹمنٹس ہیں. اب اگر اس کے باوجود پاکستان کی نیت پر شک کیا جاتا ہے تو یہاں پر پاکستانی عوام کے لیے بھی میں ایک بات کہہ دوں کہ پاکستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگ بہت معصوم ہیں. پاکستان کی جانب سے پی ٹی ایم انتشار پھیلا رہی ہے اور افغانستان کی جانب سے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز. میں بہت کھل کر بات کروں گی, گو کہ مجھے دوبارہ بھی کابل جانا ہے, مگر اس قیمت پر ہرگز نہیں کہ وہاں کے کچھ لوگ جنہوں نے اپنے ویزاز بھی امریکی تیار رکھے ہوئے, ان کی بیگمات بھی امریکی ہیں, اور وہ افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہی وہ اسپیشل فلائٹ لے کر اور وہ افغانستان کی راہ سدھاریں گے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا افغانستان کا امن خراب کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی. اور اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے بھی آپ لوگوں کے لیے بے تحاشا دعائیں. اللہ کی امان.